اس وقت کیا حال ہوگا ان یزیدی ظالموں کا، جو اس کے وہ تو ظالم تو خیر جہنم میں ہے ہی ہے، لیکن جو تائید کرنے والے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ جو تائید کرنے اٹھنے والے ہیں کیا ملتا ہے، جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے امیر المومنین اور نہ جانے کیا کیا کہتے. یہاں تو حبیب پاک علیہ السلام ایک دو نہیں روایتیں متعدد روایتیں ہیں، کوئی حدیث شریف کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ان کی محبت اور عظمت کا بیان نہ آیا ہو. کوئی تفسیر کی کتاب ایسی بتاؤ جس میں ان کی عظمت کا چرچا نہ آیا ہو. کوئی فقہ کی ایسی کتاب بتاؤ جن میں ان کی حرمت کا بیان نہ آئے. کم از کم فقہ میں کہیں اور نہیں تو زکوٰۃ کا عنوان پڑھ لو اہل بیت کرام کی، وہاں بھی عظمت کا مسئلہ درج ہوتا ہے. تو مطلب ان کے ذکر سے نہ کوئی کتاب تفسیر خالی ہے، نہ کتاب حدیث خالی ہے، نہ کتاب فقہ خالی ہے، نہ کتاب سیرت خالی ہے، نہ تاریخ خالی ہے. جو اسلام پر لکھی گئی کتاب ہے اس میں برابر ان کی عظمتوں کا چرچا اور بیان ہے. حبیب پاک علیہ السلام کے شہزادوں سے محبت کا یہ صلہ ہے. امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حق ہونے کو پہچانو، عمل بھی تمہارے کامیاب ہوں گے. اور رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بلا شبہ اے حبیب پاک کے گھرانے والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر گندگی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں مکمل پاک و صاف بنائے رکھے. اللہ کا ارادہ ہے ہر گندگی کو تم سے دور رکھے گا اور مکمل پاک اور صاف بنائے رکھے گا. اللہ چاہتا ہے. اہل بیت کرام، یہ کون اہل بیت کرام ہے؟ یہاں بھی آیت کا سیاق اور سباق دیکھتے ہوئے بحث کرو تو اس سے حسنین کریمین مراد نہیں ہوتے. یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اس پر بھی کافی زور دیا جا رہا ہے. عزیزو، بسا اوقات مجمع میں علمی گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی تھی، مگر اب ایسا نہیں رہا. مخالف کا بچہ گمراہی کے ہتھیار لے کر آپ سے برسرے پیکار ہے. اب مجھ کو نہیں معلوم نہیں چلے گا، عالموں سے پوچھ لو نہیں چلے گا. ہر سنی کو مجاہد بننے کی ضرورت ہے، ہر سنی کو اپنے دلائل کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اگر تم یاد رکھو گے تو اپنی اولاد کو بتا سکو گے. آپ بولیں گے جلسے میں چلو تو سب نہیں آتے، نہیں آئیں گے، آنا ہی نہیں چاہتے، تو کیا چھوڑ دو گے ان کو؟ امام علی مقام کربلا کی طرف کیوں گئے؟ بإرادہ جہاد و جنگ گئے. خطوط کوفے والوں کے آئے تھے، آئیے ہدایت کے لیے دیجیے، ہدایت دیجیے، ہم آپ کے ذریعے سے ہدایت پانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے مشتاق ہیں. تربیت آپ فرمائیے، قرآن و سنت بتلائیے. ظلم کے تحت میں، جبر اور استبداد کے تحت میں رہنا نہیں چاہتے. امام، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے آپ کی ذات سے روشنی حاصل کرنا چاہتے تھے. بلائے امام علی مقام کو انجام پر نظر تھی، مگر آپ نے مخلصوں کے مشورے کا جواب یہی دیا کہ ان کے خطوط، ان کے دعوت نامے ان کے قاصد پہنچ چکے ہیں. اب اگر میں نہیں جاؤں گا تو بروز محشر نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیونکہ وہ کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا، اگر وہ آتے تو ہم ہدایت پر رہتے تھے، اب ہم گمراہ ہوئے، غلط راستے پر چلے، تو ان کا کام تھا نہ بچانا، ہم نے تو دعوت دے دیا تھا. یہ عذر پیش کریں گے. آپ نے فرمایا شرعی اعتبار سے طلب ہدایت کی کوئی درخواست بھیج چکا ہو تو ہادی کو گریز کا کوئی راستہ اختیار کرنا نہیں چاہیے. اس پر لازم ہے کہ منصبی فرض ادا کرنے کے لیے پہنچ جائے، فرض منصبی ادا کرنے پہنچ جائے. امام علی مقام ہدایت دینے کے لیے پہنچے تھے. وہاں گئے جہاں کا انجام بھی معلوم تھا. راستے میں دریافت کیا گیا، حضرت اگر آپ کا ارادہ ہی ہے تو آپ ادھر نہ جائیے، یمن کی طرف چلے جائیے. تو کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ضرور ادھر ہی جانا ہے. بچوں کو ساتھ نہ لے جائے. کہا نہیں، اللہ کے حبیب کی اور اللہ کی مرضی ساتھ لے جانے میں ہی ہے. بہت اصرار کیا تو فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وقد امرنی فیہا بامر وانا له ماض کان لی او علی. میرے آقا نے خواب میں اپنا جلوہ دکھایا اور ایک امر فرمایا، حکم دیا. میں اس حکم کی تعمیل میں جا رہا ہوں. میرا فائدہ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے، میں رہتا ہوں یا دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے، اس پر مجھے غور کرنے کی حاجت نہیں ہے. کچھ بھی صورتحال کیوں نہ ہو، مجھ کو بہرحال جانا ہے، امر کی تعمیل ہے. کہا شہزادے وہ کیا خواب آپ نے دیکھا ہے، کیا حکم ہے، ذرا فرمائیے. تو کہا ما حدثت بها احدا ولا احدث بها حتى القى ربي عز وجل. میں نے وہ کسی کو بتلایا بھی نہیں ہے
اور کسی کو بتلاؤں گا بھی نہیں یہاں تک کہ رب سے جا کر ملوں گا. یعنی وہ راز ہے، اس کا اظہار نہیں ہوگا. تو ہر طرح سے باخبر ہے امام، بچپن سے شہادت کی خبر بھی ہے، مقام کا تعین بھی ہے، جگہ کی نشاندہی بھی ہے. اس لیے وہاں پہنچے تو فرمایا کون سی زمین ہے؟ کہا کربلا. فرمایا ہادی کربلا موضع کرب و بلا ومناخ رکابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا. فرمایا ہاں یہ کربلا ہے، یہ کرب اور بلا کی زمین ہے. یہاں ہمارے کجاوے اتارے جائیں گے، یہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہاں ہمارے جوان شہید کیے جائیں گے. حدیث مبارک یاد تھی، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ صفین سے واپس ہوتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تھے. دریافت کیا تھا یہ کون سا مقام ہے؟ کربلا. تو آپ نے یہی فرمایا تھا فتیۃ من آل محمد یقتلون بہذہ العرصہ تبکی علیہم السماء والارض. اہل بیت کرام کے جوان یہاں شہید کیے جائیں گے، زمین اور آسمان جن کے غم میں روئیں گے. فرمایا ہاں یہ وہی مقام ہے. لیکن امام علی مقام نے ہدایت کی بات ان کے سامنے واضح کر دی. تمہارے بلانے پر ہم آئے، اب تم غور کر لو. ہم پر جبر اور ظلم کرنے والوں، ہم تمہارے ظلم اور جبر سے خوف نہیں کھا رہے ہیں، لیکن تم کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تم بتاؤ کیا ہمارا قتل کرنا تمہارے لیے جائز ہے؟ الست ابن نبیکم، جس نبی کا کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو، کیا تمہارے نبی کا میں نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں علی مرتضیٰ کا شہزادہ نہیں ہوں؟ کہ میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کہ بھائی حسن مجتبیٰ سے میری قرابت نہیں ہے؟ کیا امیر حمزہ سے میری رشتہ داری نہیں ہے رضی اللہ عنہ اجمعین؟ فرمایا کہ میری شان میں جنتی جوانوں کے سردار ہیں ہونے کی بشارت تم تک نہیں پہنچی ہے؟ پھر بولو اب روئے زمین پر کون تمہارے نبی کا نواسہ ہے؟ بتاؤ جنتی جوانوں کا سردار کون ہے؟ امام نے آخری وقت تک سمجھایا، لیکن ظالموں نے، شقیوں نے، بدبختوں نے، پلیدوں نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا تھا دنیا کی خاطر. مردار دنیا کے کتے خان باد عالیہ کے نفوس قدسیہ کی شہادت کے درپے ہوئے، پانی بند کیے، پھوکا پیاسا رکھتے ہوئے ان مقدس چمنستان مصطفیٰ کے پھولوں کو انہوں نے مسل دیا. اس عظیم قربانی کے نتیجے میں اسلام بچ گیا. کیوں؟ امام علی مقام اگر خاموش بیٹھتے، ہاں میں ہاں بھر دیتے، بیعت اس کی قبول کر لیتے، دنیاوی اعتبار سے تو راحت اور آسانیاں رہتی تھی، مگر صبح قیامت تک آنے والے نوجوانوں کے لیے عزیمت کی کیا مثال رہتی تھی. کیونکہ شرعاً جب ظلم و جبر بڑھ جائے، استبداد اور بربریت، دہشت گردی اپنے شکنجے کسنے لگ جائے اور مد مقابل سے پنجہ آزمائی کی سامنے والے میں ہمت نہ رہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ کوئی اور راستہ اختیار کر سکتے ہیں جان بچانے کے لیے. امام علی مقام کے سامنے شریعت کا وہ آپشن تھا. قرآن میں بھی آیا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جبر کیا جائے، دل ایمان پر جمع ہوا ہو اور وہ زبان سے کوئی اگر ایسا لفظ بول دے دل میں حق پر قائم رہتے ہوئے، تو گنجائش ہے کب؟ جبکہ تلوار، نیزہ، تیر، ریوالور، مشین گن لے کر ختم کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہو تو اجازت ہے. لیکن اس میں بلند ہمتی کا کام یہ ہے جان کی پرواہ کیے بغیر حق کا پرچم بلند کرتا ہو دنیا سے رخصت ہو جائے، کٹنا گوارا کر لے مگر کلمہ باطل کو ایک لمحے کے لیے بھی ادا نہ کرے، قبول نہ کرے. امام علی مقام کو وہ بھی معلوم تھا قانون، یہ لوگ سکھانے چلے، حالات کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جانا تھا. جی گھرانہ تو بھی نبی کا بچ جاتا تھا، اب ایک نیا انداز اختیار کیے. ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ حبیب کے گھرانے والے اور دنیا میں رہتے تھے نا تھوڑے دن تک، اپنے سے کٹ جانا اچھا ہے کیا؟ اب دیکھو کتنی بے دینی سے آ رہا ہے یہ سیلاب، رنگ بدل بدل کر، روپ بدل بدل کر آ رہا ہے، نئے رنگ چڑھا چڑھا کر آ رہا ہے. دوستو بے خبر بھی نہیں رہنا اور اپنے گھر کے بچے کی خبر لینا، کہیں یہ فتنے کی لپیٹ میں تو نہیں آ رہا ہے. میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ایسے گھرانوں کو میں جانتا ہوں عوامی رابطے کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا سے تعلق کی وجہ سے، کہ جن کے گھر والے بالکل علیحدہ ہو چکے. ہاں چل رہے ہیں یہ سب، کہاں یہ داستانوں پہ چلیں گے؟ تاریخ پہ ہے اسلام، جھوٹی تاریخ ہے یہ واقعہ کا. اتنی لمبی داستان بنا کے پیش کریں رلانے کے لیے، غم تازہ کرنے کے لیے ساری باتیں ہیں میاں، یہ کچھ نہیں. قرآن و سنت میں اتنا اہم واقعہ ہوتا تو تفصیلات آتی تھی، ایسی کوئی تفصیل ہے ہی نہیں. ارے اندھو، قرآن و سنت میں نہیں ہے کہتے ہو، سب کچھ موجود ہے.
ان کے حق ہونے کا بھی بیان ہے اور واقعے کی تفصیلات کا بھی بیان ہے۔ یہ تو ہمارے آقا کا احسان ہے، ہم نے ہمارے لیے آقا علیہ السلام نے سب کچھ بتلا دیا۔ واقعے کربلا کے جزیات کا بھی بیان ہے، کلیات کا بھی بیان ہے، امام علی مقام کی قربانی کا بھی بیان ہے، اور حق کے لیے ہوگی اس کا بھی بیان ہے۔ اٹھاؤ کنز المال میں حدیث پاک ہے، حبیب پاک فرماتے ہیں ان ابنی یعنی الحسین یقتل بارض من ارض العراق یقال لها کربلا فمن شہد ذلك منهم فلینصره، میرا بیٹا حسین کربلا کی زمین میں شہید کیا جائے گا۔ حبیب فرما رہے شہید کیا جائے گا۔ اب شہید کیا جائے گا فرمانے والے ان کے مقصد اور مشن کا بھی تعین کر رہے ہیں کہ دنیا کے لیے نہیں ہوگا، دین کی حمایت میں ہوگا۔ کیوں؟ آگے فرمائے فمن شہید ذلک منہم فلینصرہ، اب جو وہاں موجود رہے گا، جس کے کانوں تک یہ بات پہنچے گی کہ جنگ چھڑ رہی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے بیٹے کی حمایت میں کھڑا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کی حمایت میں آقا فلینصرہ فرمایا۔ اب بولو خاندانی عصبیت کی لڑائی کو آقا اہمیت دیتے ہیں کیا؟ نہیں، مگر آقا نے کیا بیٹے کی حمایت میں کھڑے ہونا لازم ہے۔ دین والے مصطفیٰ دنیا کی تائید کی بات نہیں فرماتے، میرا بیٹا سراسر دین ہوگا، اس کی تائید دین کی تائید ہوگی، اس کی حمایت دین کی حمایت ہوگی، کھڑے ہو جانا چاہیے۔ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ جب ان کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ کربلا میں امام آئے ہیں، ظالم جنگ مسلط کر رہے ہیں، تو فوراً پہنچتے ہیں اور اسی حدیث کی وجہ سے عمل کر کے شہید بھی ہوتے، شریک ہوتے ہیں، پھر شہید ہو جاتے ہیں۔ تو تائید دین کے لیے یہ قربانی تھی، دنیا کی نہیں تھی۔ حدیث مصطفیٰ سنایا میں، ایک تاریخی روایت نہیں سنایا آپ کو میں، اور سنو آگے شہید ہونے کے بعد کیا ہوا۔ یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں، جس وقت گئیں وہ رو رہی تھی، پوچھنے لگی اے ام المؤمنین کیوں رو رہی ہو؟ تو جواب دیا شہدت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، میں نے اللہ کے حبیب کا دیدار کیا خواب میں۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام، میں نے آقا کا دیدار کیا۔ ابھی خواب میں جو آیا نا، حضرت ام سلمہ نے نہیں فرمایا تعنی، یہ راوی وضاحت کرے تعنی ان کی مراد فی المنام خواب ہے۔ میں نے حبیب کا دیدار کیا، یعنی کے الفاظ، تعنی کے الفاظ کہاں ہیں؟ راوی کی طرف سے، یعنی وہ مراد لیتی ہیں کہ خواب میں دیکھا۔ انہوں نے جو مراد لیا ڈکلیئر نہیں کیا، یہ روایت کرنے والے بعد والے اس کا تعین کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اتنا ہی سمجھ سکتا خواب میں دیدار کرنے کو، آگے کی بات ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی نا۔ اس لیے محدثین کا طریقہ ہے کہ مطلب جتنا آدمی سمجھ سکتا اتنا ہی بتلاتے ہیں، اس سے زیادہ بولے تو آدمی الجھ جائے گا، اس لیے اتنا بتلاتے ہیں۔ ورنہ بخاری میں یہ حدیث شریف بھی آ گئی ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جو خواب میں میرا دیدار کرے گا وہ بیداری میں مجھ کو دیکھ لے گا، فرمایا آقا نے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نہیں کہا تھا خواب میں دیکھا، وہ روایت میں بیان کرنے والے بات کے راوی تانی لگائے، اس سے ان کا مطلب خواب میں، ورنہ ان کا کہنا تو مطلق ہے میں نے آقا کو دیکھا اس حال میں وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، حق حبیب کے سر انور پر اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں حیرانی میں پوچھی میرے آقا کیا ہو گیا؟ فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں امام حسین کی شہادت گاہ میں ابھی موجود تھا، وہاں سے آیا۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے گھر سے بچہ باہر نکلے اور کسی کے ساتھ اختلاف ہو، لڑائی ہو، کوئی دھپے مارے، کوئی تماچا رسید کرے، بچہ روتا ہوا گھر آئے، تو آپ پہلے تو وجہ پوچھیں گے کیا ہوا، باہر نکلیں گے اور پتہ چلے کہ آپ کے لڑکے نے کوئی غلطی کی تھی جس کے نتیجے میں کسی نے مارا، تو آپ کہیں گے نادان تو اگر یہ حرکت نہیں کرتا تو وہ کیوں مارتا تھا؟ اب کیا میں جا کے تیری طرف سے وضاحت کروں گا اور مجھے کیا شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ ایک اور آپ ماریں گے، گھر میں بٹھائیں گے اور کہیں گے آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا۔ غلط کام پر کوئی تائید کرتے آپ لوگ؟ ہم اپنے بچوں کی نہیں کرتے، آپ اپنے بچوں کی نہیں کرتے۔ اب آؤ حبیب پاک فرماتے ہیں، ام سلمہ کا بیان ہے رضی اللہ عنہ، میں نے آقا کو دیکھا، دیدار کیا، فرماتے میں امام حسین کی شہادت گاہ پر موجود تھا۔ اگر امام علی مقام کا میدان کربلا میں اٹھنا، یزید کی بیعت کو قبول نہ کرنا اگر باطل ہوتا تو حبیب پاک تائید نہیں فرماتے۔ ارے کلمہ مصطفیٰ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے، حبیب فرمانے میں شہادت گاہ میں موجود تھا، حبیب کا وجود خود حق کی دلیل ہے، اگر وہ حق نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کیوں جاتے؟
حق نہیں ہوتا تو حبیب کیوں پہنچتے؟ حبیب نے فرمایا میں شہادت گاہ حسین سے آ رہا ہوں۔ تو امام علی مقام کی شہادت گاہ پر آقا علیہ السلام کا جلوہ افروز ہو جانا بھی اس کے حق کی دلیل ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ پہلے کی روایتیں سنائے تو کیا کہتے ہیں نہیں جی تھے، بعد میں ذرا تھوڑا مزاج میں سختی آ گئی تھی، ان کے بے ادبی کے جملے سنانے کی ہمت نہیں، ایسے ایسے الفاظ بول رہے ہیں یہ لوگ۔ اب واقعے کے بعد کی روایت ہے یہ تو ترمذی میں جو آئی، ام سلمہ جو فرمائی روتے ہوئے رونے لگی اور رو کر فرمائی کہ حبیب پاک کا جلوہ دیکھیے۔ حبیب نے فرمایا وہاں جا کر آیا ہوں۔ تو باطل کی جگہ حبیب جاتے ہیں، ہم کو حکم کیا دیا؟ باطل جہاں ہے وہاں نہ جاؤ۔ ایمان والوں کی تعریف کیا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور۔ باطل جگہوں پر گناہ مومنوں کی شان یہ ہے وہ خود نہیں جاتے۔ اگر باطل کام امام علی مقام کا ہوتا قسم خدا کی مصطفیٰ نہ جاتے، امام الانبیاء تشریف لے جا کر ام سلمہ کو دکھا کر بتلا دیے اے کلمہ پڑھنے والوں حجت میں نے تمام کر دی، میرا شہزادہ کربلا میں یزیدیوں پر حجت تمام کیا، شہید ہو گیا، قیامت تک آنے والوں میں تشریف لے جا کر ام سلمہ کے پاس تشریف لا کر وہاں جانے کا ذکر کر کے قیامت تک آنے والوں حجت تمام کرتا ہوں۔ اب گمراہی میں نہ رہنا، میرے بیٹے کی قربانی حق و ہدایت کی قربانی ہے، دین و صداقت کی قربانی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام دین دینے والے مصطفیٰ علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ہم دین محمدی کے ماننے والے ہیں تو پھر اس سے گریز کی کیا راہ اختیار کریں؟ کیوں راہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ہم کو تم سے ہمدردی ہے، اسی لیے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں سے، ان کے کردار سے ہی عظمت اسلام کو سمجھو۔ وہ حبیب پاک علیہ السلام نے ان شہزادوں سے متعلق کتنی عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ کنز العمال میں طبرانی شریف میں حدیث پاک ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، چوتھی رکعت میں تھے، شہزادگان حسنین کریمین آ کر پشت تھر پر سوار ہو گئے۔ حبیب پاک علیہ السلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں اتار کر سامنے بٹھائے، پھر امام حسن کو سیدھے کندھے مبارک پر سوار کر لیے، امام حسین کو بائیں کندھے مبارک پر سوار کر لیے، دو شانوں پر دونوں شہزادگان کو سوار کر لیے، اور صحابہ کرام سے فرمائے الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا، الا اخبرکم بخیر الناس عما وعما، الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما۔ اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتلاؤں وہ کون ہیں کہ جن کے نانا اور نانی سارے عالم سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ایک نئے انداز سے شان بیان ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء سید المرسلین فرماتے الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ان کے بارے میں جو سارے انسانوں میں نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے بڑی شان والے ہیں؟ کیا میں نہ بتلاؤں تمہیں ان کے بارے میں جو سارے انسانوں میں باپ اور ماں کے اعتبار سے، والد اور والدہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و افضل ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ان کے بارے میں بخیر الناس عما وعما، جو پھوپھی اور چچا کے ناتوں سے، پھوپھی اور چچا کے رشتے کے لحاظ سے ساری جہانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالا، کیا میں نہ بتلاؤں تمہیں ان کے بارے میں جو ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سارے جہانوں سے افضل و اعلیٰ اور بہتر و بالا ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما، والد اور والدہ کی جہت سے سب سے افضل و اعلیٰ جو ہے، کیا نہ بتلاؤں؟ تسلسل سے ایک آدھ جگہ ملتا حدیث میں الا اخبرکم، کیا میں تم کو یہ نہ بتلاؤں، پھر آگا بتلا دیتے۔ آپ روایتوں کا مزاج بتا رہا ہوں میں، حدیثوں پر نظر کرو۔ اے حدیث کی بات کرنے والو، ہم ازراہ خیر کا ہی کہہ رہے ہیں، تم روایتوں میں ان کلمات کو ڈھونڈو، کہاں تسلسل سے اس طرح آتے ہیں۔
ایک آدھ جگہ یہ بولے جاتا ہے کیا نہ بتلاؤں، پھر بتلا دیتے ہیں، چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ مزاج رسول پاک علیہ السلام ان کی شان بیان کرنے میں امتیازی جہت کو جاتا ہے۔ حبیب مسلسل فرمانے لگے الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما۔ چار جہتوں سے مسلسل افضل و اعلیٰ ہونے کا بیان ہی نہیں فرماتے، کیا نہ بتلاؤں، کیا میں نہ بتلاؤں، کیا نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں۔ اللہ اکبر، تاکید بھی ہے، تشویق بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اور کتنی عظیم ان کی شان کی تکریم بھی ہے۔ فرمایا کیا نہ بتلاؤں میں تمہیں، کیا نہ بتلاؤں میں تمہیں۔ اور ہر سوال کے جواب میں صحابہ کرام زبان حال سے گویا تھے آقا ضرور بتلائیں، ضرور بتلائیں، ضرور بتلائیں۔ کیا جوش کا عالم تھا ہوگا، کیا محبت کی فراوانی تھی ہوگی، کیا چاہتوں کا دریا کیسے جوش مار رہا تھا ہوگا۔ لوگوں وہ منظر کو نگاہوں کے سامنے لاؤ۔ حسنین کریمین پشت اتھر پر سوار ہو چکے تھے، چوتھی رکعت کا بیان ہے، نماز کے بعد اتار دیے، نماز میں نہیں اتارے شہزادوں کو، ان کو سامنے بٹھائے پہلے، پھر اس کے بعد اپنے شانوں پر سوار کر لیے، پھر فرمایا کیا میں تم کو نہ بتلاؤں ان کے بارے میں۔ یہ وہ ہے نہیں فرمایا کیا میں ان کے بارے میں تم کو نہ بتلاؤں جو سب سے بہتر ہے نانا اور نانی کے اعتبار سے، کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتلاؤں جو سب سے بہتر ہے چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے، کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتلاؤں جو سب سے بہتر ہے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں جو سب سے بہتر ہے والد اور والدہ کے اعتبار سے۔ سبوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ بتائیں، آقا منتظر ہے، سننا چاہتے ہیں، مشتاق ہے اس کلام مقدس کے سننے کے لیے۔ حبیب کون خوش نصیب ہے۔ حبیب پاک نے فرمایا ہما وہ دونوں الحسن والحسین، یہ حسن و حسین ہے، فرمایا یہ حسن و حسین وہ دونوں ہیں۔ جب ان کی بلندی کا بیان کرنا چاہا تو اپنے شانوں پر بلند کر لیا حبیب پاک نے، فرمایا ان کی بلندی یہ میرے بلند کرنے سے بلند ہوئے ہیں، اب ان کو بلند وہی مانے گا جو اس کو بلند مانتا ہے۔ میں نے ان کو اٹھایا ہے، قیامت تک کوئی ان کو گرا نہیں سکے گا۔ تو ان کو اٹھا کر آقا علیہ السلام سوار کر لیے، ہاتھوں میں لے کر بھی فرما سکتے تھے مگر شہزادوں کو زحمت ہوگی، بٹھا لیا، سوار کر لیا اور پیار سے فرمانے لگے، چار طریقوں سے فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہما وہ دونوں الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین ہیں، وہ دونوں یہ حسن و حسین ہے رضی اللہ۔ اب اس کے بعد آگے کیا فرمانے لگے، حسن و حسین ہے کیسے، جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا یہ بھی فرما سکتے تھے یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، مگر فرماتے ان کے نانا جان اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے سردار ہے، حبیب کردگار ہے، شافع روزے شمار ہے۔ حبیب پاک اب ان کی نسبت عظمت بتا رہے ہیں، یہ حسن و حسین وہ ہیں کہ جن کے نانا جان اللہ کے رسول ہیں۔ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، اور ان کی نانی جان حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہے۔ نانی جان حضرت خدیجہ ہے، نانا جان حضرت حبیب کبریا ہے۔ سبحان اللہ۔ وامہما فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امی جان حضرت فاطمۃ الزہرا ہے جو رسول پاک علیہ السلام کی شہزادی ہے۔ حبیب پاک چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا جی جدہما انا، ان کے نانا میں ہوں، مگر جدہما رسول اللہ فرمایا، ان کے نانا جان اللہ کے رسول ہیں، تو بتایا یہ نواسے اللہ کے رسول کے ہیں، ان کے نانا رسول اللہ ہے۔ اس نسبت کو کبھی نہ بھولو، محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اس نسبت کو نہ بھولو، جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا جان اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وامہما فاطمۃ بنتی، میری بیٹی فاطمہ امی جان ہے، ان کی نہیں فرمایا، فاطمہ جو اللہ کے رسول کی شہزادی ہے وہ ان کی ماں امی جان ہے، بنت رسول اللہ۔ جب فرمانے والے خود اللہ کے رسول ہیں، مگر اسلوب کلام پر قربان جاؤ، اس کی حلاوت پر قربان جاؤ، بار بار
صفت رسالت کی تکرار ہو رہی ہے یہ بتانے کے لیے اے رسول اللہ ماننے والو، جب رسول اللہ مانتے ہو تو ان کو بھی مانو، اس لیے کہ رسول اللہ کے بلند کیے ہوئے ہیں، حبیب اللہ کے مقامات بلند پر فائز کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کی نسبتوں کا، ان کی بلندیوں کا اقرار بھی کرو، اظہار بھی کرو، مانو بھی، چرچا بھی کرو۔ حبیب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور آگے فرمایا وہ ابوہما علی ابن ابی طالب، ان کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، وعمہما جعفر ابن ابی طالب، اور ان کے چچا جان جعفر ابن ابی طالب ہے، وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھوپھی جان ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ عنہا ہے۔ فرمایا وخالہما القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسالت کی شان کا ذکر ہے، ان کے ماموں جان حضرت قاسم ہیں جو اللہ کے رسول کے شہزادے ہیں، حضرت قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا وخالاتہما، اور ان کی خالائیں رقیۃ و زینب و ام کلثوم، فرمایا رقیہ، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زینب و رقیۃ و ام کلثوم، زینب ہے، رقیہ ہے، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن ہے، یہ ان کی خالائیں ہیں۔ حبیب پاک علیہ السلام اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اب سنیے، بات ختم نہیں ہوئی، یہ تو یہ ہیں، یہ چار جہتوں سے ساری انسانیت میں اعلیٰ اور رفع ہیں۔ پھر آگے فرمایا جدہما فی الجنہ و جدتہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و عمہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے سنو، یہ کون ہے؟ ساری انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہے، نانا نانی کے اعتبار سے، پھوپھی چاچا کے اعتبار سے، ماموں خالہ کے اعتبار سے، والد والدہ کے اعتبار سے، اور ان کی وضاحت کر کے فرماتے ہیں سن لو، ان کے نانا جان بھی جنت میں ہیں، جنت میں ہوں گے نہیں، جنت میں ہیں، نانی جان بھی جنت میں ہیں، ان کے والد بزرگوار بھی جنت میں ہیں، ان کی امی جان بھی جنت میں ہے، ان کے چچا جان بھی جنت میں ہے، پھوپھی جان بھی جنت میں ہے، ان کے ماموں جان بھی جنت میں ہے، ان کی خالائیں بھی جنت میں ہے، اور یہ بھی جنت میں ہے، اور ان کے چاہنے والے جنت میں ہوں گے، ان کے محبی جنت میں ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ایک ایک کا تذکرہ کیا، الگ الگ جدا جدا فرمایا، یہ سب جنت میں ہے، جنت میں ہے، جنت میں ہے۔ تو یہ وہ شان والے ہیں، رہتے زمین پر ہیں مگر ان کو زمین پر نہ سمجھائے، جنت میں ہے۔ تم ان کے ظاہری دنیا کے ظاہری قدموں کو نہ سمجھو، یہ دنیا میں رہ کر جب جنت میں ہے تو بتاؤ جنت میں لغو ہوگا، جنت میں بےہودگی ہوگی، جنت میں جھوٹ ہوگی، جنت میں کوئی غلط کام ہوگا؟ قرآن سے بتاؤ، وہاں لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، جنت میں کوئی لغو کام نہیں ہوگا، جنت میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا۔ جب یہ جنت میں ہے حدیث کی روشنی میں آقا نے فرمایا تو قسم خدا کی کھا کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کی زبان لغو نہیں بک سکتی، یہ گناہ کے کام نہیں کر سکتے، ان کا اٹھنا بھی دین ہے، بیٹھنا بھی دین ہے، چلنا بھی دین ہے، سونا بھی دین، جاگنا بھی دین ہے، آنا جانا دین ہے، رہنا بسنا دین ہے، ان کی ہر ادا دین ہے، اس لیے کہ رہتے دنیا میں ہے مگر جنت میں ہے۔ مصطفیٰ نے فرما دیا جنت میں ہے، حبیب نے فرما دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ روایت حدیث شریف کی تاریخ نہیں ہے، یہ اگر تم حدیث کی بات کرتے ہو تو حدیث کے انبار ہے، اس سلسلے میں ذخیر حدیث میں جگمگانے والی روایتیں موجود ہیں۔ اب ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے کے لیے کافی ہے۔ عزیزان محترم، شان اور عظمت، یہ سب جنت میں ہیں تو چاہنے والے کہاں ہوں گے؟ جنت ہی میں جائیں گے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والے، کیونکہ ان کے نقوش پا پر پلکوں کو بچھانے والے یہ جنت میں ہیں تو ان کے قدموں کے پیچھے نظریں قدموں سے پر جما کر پیچھے چلنے والے چاہنے والے جنت ہی میں ہوں گے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حبیب پاک کا فرمان برحق ہے، اسی لیے فرمایا ان سے وفاداری، ان سے محبت تمہارے لیے ہمارے لیے دارین کی سعادت کی ضمانت ہے۔ تبھی تو فرمایا حبیب پاک نے من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی ولا علی اہل بیتی لم تقبل منہ، اس لیے کہ یہ دین ہے جو ایسی نماز پڑھے جس میں مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑے اس کی نماز قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی حدیث سنن دارقطنی میں موجود ہے، حبیب پاک نے فرمایا قبول ہی نہیں کی جائے گی، کوئی قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ حبیب پاک فرماتے ہیں نماز کا اعتبار ہی نہیں ہے، وہ ان سے محبت کی نشانی ہے، وہ ان پر درود پڑھنا، دل کی وابستگی ہے،
نماز میں غیر اللہ کا خیال نہیں، نماز میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ دنیا سے آپ بے تعلق ہو گئے، بل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سیدنا کا اضافہ کرنا مستحب ہے، وندیبہ مستحب ہے، مندوب ہے کہ ان مقدس ناموں سے پہلے سیدنا کا اضافہ کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، پھر آگے اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آپ درود پڑھتے ہیں اور نماز خشوع خضوع سے پڑھنا ہے، توجہ اور انابت سے پڑھنا ہے، تو درود پڑھ رہے ہیں نماز میں اللہ کے دربار میں، تو کون سامنے ہے؟ آل محمد کا جب لفظ آتا ہے تو کون نگاہوں میں آئیں گے؟ حسن میں کریمین تو مصداق اول ہے، وہ نگاہوں میں ہوں گے۔ تو جن کا تصور بسا کر نماز پڑھو تو دین ہے، تو وہ خود کیا ہیں بولو؟ ان کے تصور کا نام دین اگر نہ ہوتا تو نماز میں غیر کا تصور کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، مگر عظمتوں کے ساتھ تصور کر کے ڈوب کر پڑھو فرمایا، اور یہ پڑھو گے تو قبولیت ملے گی، اس لیے کہ جو ان کو مانے گا وہ مجھ کو مانے گا، جو مجھ کو مانے گا وہ رب کو مانے گا، ان کی نسبت کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس طرح سے حبیب پاک نے فرما دیا۔ اور یزیدیوں کی بدبختی کو سمجھنے کے لیے یہی کافی تھا کہ کربلا میں امام علی مقام کے سوا دنیا میں کوئی اور آقا کے نواسے تو نہ تھے، صرف یہی ایک تھے، حبیب پاک کے ایک ہی نواسے رہ گئے تھے، اور اہل بیت اطہار کے نورانی نفوس اور وجوہ نگیرہ کربلا کی دھرتی پر تھے، اور نماز پڑھتے ہیں ادھر بھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، نماز میں آل محمد کا لفظ ہے، اور پھر پانی اسی آل پر بند ہے، تلواریں اسی آل پر چل رہی ہے، انہی کی آل پر تلواریں چلائی جا رہی ہیں، نیزے برسائے جا رہے ہیں، تیر پھینکے جا رہے ہیں۔ دوستو نمازوں سے دھوکے میں نہ آنا، یہ نماز اگر نماز ہوتی، اگر ان کو تھوڑا بھی اگر سمجھنے کا موقع ملتا کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، نماز دین سمجھانے چل رہے ہیں، ارے نماز کو سمجھ لو بھائی، نماز سمجھ کے پڑھ لو گے تو کبھی بغض اہل بیت کی بات نہیں بول سکتے، اس لیے کہ نماز میں داخل کر دیا گیا۔ اگر وہ لوگ سمجھ لیتے کہ نماز کیا ہے تو پھر کبھی تلوار نہیں چلاتے تھے، کبھی ان کے خلاف آواز اٹھاتے نہ تھے، لیکن انہوں نے تلوار چلا کے بتایا ہم نماز صرف ہم شمار کرنے سے، مردم شماری میں بہت سے لوگوں کو شمار کر لیتے، مرد نہیں رہے تو بھی مردم شماری میں بعض آ جاتے، تو نماز ہماری نماز ہے ہی نہیں، بس ایک شمار والی نماز تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ادھر بھی نماز نہیں تھی، نماز پڑھ لی جائے۔ اگر حقیقت میں ایک بھی نماز ان کی نماز ہو جاتی، اللہ گواہ ہے کبھی ان کی تلوار اہل بیت پر نہ چلتی، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ ہم نماز کو صرف آڑ بنائیں، ہماری نماز ہے ہی نہیں۔ تو وہ کیفیت کے ساتھ امام علی مقام کی شہادت نے دنیا کو بتلا دیا حق اور صداقت کس کا نام ہے، دین و دیانت کس کا نام ہے۔ عزیزان محترم آخری بات سنو، امام علی مقام کی قربانی کے حق ہونے کی نشانی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ یزید کے خلاف جو اٹھے تھے کوئی ذاتی بات نہیں تھی، دین مصطفیٰ پامال ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ خود شرابی تھا، وہ خود بدکاری کرتا تھا، بے حیائی کے کام کرتا تھا، نمازوں کو چھوڑتا تھا، ناچنا گانا بجانا ہوتا تھا اس کے پاس، امہات الاولاد سے نکاح کو اس نے جائز کر دیا تھا، بیٹیوں اور بہنوں سے رشتہ اس کے لیے اس کے پاس منع نہ تھا، تقدس احکام اسلامیہ کا پامال ہو رہا تھا، جیسا کہ حبیب پاک نے فرمایا علیہ السلام، مسند ابو یعلا میں حدیث ہے لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یثربہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید، میری امت کا معاملہ عدل و انصاف سے چلتا رہے گا، سب سے پہلا بگاڑ لانے والا، رخنہ ڈالنے والا بنی امیہ کا وہ شخص ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا، وہ بگاڑ لائے گا۔ اس لیے امام علی مقام نے قبول نہیں کیا، اور آپ کے حق ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کے بعد اس کا کردار کیا ہوا، پھر اس کی بدنصیبی نے کیا کیا، مدینہ منورہ پر حملہ کروایا، پھر اس کے بعد اس کی فوج جب وہاں سے فارغ ہوئی تو مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا، اور مکہ مکرمہ پر 64 دن تک حملہ جاری رہا، اس کا مسلسل سنگباری ہونے لگی، جس کے نتیجے میں پتھر سے پتھر ٹکرا کی آگ ہوئی، خانہ کعبہ کا غلاف شریف جل گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیے میں جو دمب آیا تھا اس کے سینگ محفوظ تھے، وہ بھی جل گئے۔ اب اس کو توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، کیونکہ یہ لوگ اس کی صفائی کرنے والے، اس کو اپنے زام فاسد میں جنت پہ پہنچانے والے کہتے ہیں بھائی غلطی کرا ہوگا، بعد میں توبہ بھی کر لیا ہوگا نا، کیا جھانک کے دیکھے دل میں توبہ نہیں کیا تھا جو کہہ رہے ہو؟ تو جھانک کے دل میں تو نہیں دیکھے، لیکن ایک آدمی کا کردار بھی اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، چہرہ باطن کا آئینہ ہوتا ہے، چہرے میں خوشی ہو تو سمجھ میں آتا اندر خوشی ہے، اگر چہرے پر تغیر ہے تو سمجھ میں آتا کچھ فکر ہے، چیر کے پھاڑ کے تو دکھائی نہیں دیتا کسی کے اندر کا، مگر وہ سمجھ میں تو آتا نا کردار سے۔
اس کی ناپاک فوج مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہی تھی اور بار بار ادھر سے ہدایت مل رہی تھی، اس کی حملہ چل رہا تھا۔ حملہ رکا کب؟ ان کو پتہ چلا کہ تمہارا سرکش مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو کر سڑتے گلتے ہوئے بدبودار مر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ جیسے اس کی خبر بالہلاکت کی ملی، فوج رک گئی۔ تو آخری وقت تک بھی اس کو توفیق نصیب ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے امام علی مقام کو شہید کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے امام علی مقام بھی رات میں اپنے جانثاروں سے یہ فرما دیے تھے کہ جانثاروں تمہیں اجازت ہے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے، تم جہاں سے آئے ہو جا سکتے ہو۔ مگر ان جانثاروں نے کہا اے امام جب تک ہم ہوں گے کسی کا تیر آپ پر نہیں آئے گا، ہم پہلے قربان ہوں گے، بعد میں پھر آپ کی باری آئے گی۔ لیکن کربلا میں کیا ہوا؟ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے جانثاروں نے اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی۔ امام اگر چاہتے تاکید کے ساتھ کہ نہیں کوئی جانثار نہ جائے، کوئی خاندان کا فرد نہ جائے، میں پہلے جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، بس ختم ہو جائے گا قصہ، اگر آپ سختی کر دیتے تو کوئی جانثار منشا کے خلاف آگے نہیں بڑھتا تھا، کبھی آگے نہیں بڑھتے تھے، وہ شہزادگان آگے نہیں بڑھتے تھے اگر آپ سختی کر کے روک دیتے، مگر آپ نے روکا نہیں۔ ان کی شہادت ہوئی، بعد میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت کے بعد امام زین العابدین پورے گھرانے کے ساتھ پھر مدینہ منورہ مظلومیت کے ساتھ اسیری کے عالم میں لے کر آئے تھے۔ اب عرض کرنا یہ ہے کہ امام علی مقام اپنے جانثاروں کو اگر قطعی طور پہ روک دیتے تو کوئی ایک بھی آگے نہیں بڑھتا تھا، آپ ہی جاتے، شہید ہو جاتے۔ لیکن حضرت امام حسین نے ان کو بھی اسلام پر قربان ہونے کا موقع دیا۔ ان کی قربانی کا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہونا تو تھا ہی تھا، لیکن امام علی مقام شہزادہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے، وہ اس نانا جان کے نواسے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں دشمنوں کے پتھر کھا کر بھی ان کے لیے دعائیں دی ہے۔ طائف کے میدان میں آقا علیہ السلام کے قدمے میں قریبین لہو لہان ہو گئے، فرشتہ آ کر کہتا ہے حضور اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کو جلال آ گیا، اللہ نے بھیجا ہے، فرشتے جا، حبیب اگر اشارہ کر دے تو دونوں پہاڑوں کو ملا کے سب برباد ہو جائیں۔ حبیب پاک نے فرمایا انما بعثت رحمتا لم ابعث لعانا، میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں، لعنت و بربادی کا میسج لے کر نہیں آیا ہوں۔ حبیب پاک کی وہ مقدس ادائیں سامنے تھی، میرے آقا آخری وقت تک ان کی ہدایت کے لیے بات کر رہے تھے۔ کوئی کچھ کہتا تو فرماتے اس سے خوش نہیں، خوشی اس وقت ہوگی جب تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ حبیب پاک کی تو یہی دعوت تھی۔ امام نے اپنے جانثاروں کو قربان ہونے دیا اور یزیدیوں کو للکارتے رہے، دعوت حق دیتے رہے، اے اپنے تیروں کو لے کر، نیزوں کو لے کر، تلواروں کو لے کر ہمارے جانثاروں کو کاٹنے والوں، تم غصے میں، غم اور جذبے میں کاٹ رہے ہو، شاید تمہارا غصہ اب اگر اتر جائے گا اور تم توبہ کر لو گے تو میں محشر میں تمہاری شفاعت کر کے بخشوا لوں گا۔ امام علی مقام آخری وقت تک ان درندوں کو سمجھنے کا موقع دے رہے تھے، یہ سارے جانثار شہید ہو گئے، اب بھی سمجھ جاؤ اور تائب ہو جاؤ، میں تمہاری شفاعت کرنے تیار ہوں۔ ایک ایک کر کے اپنے شہزادگان کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو اور بھائیوں کو، اپنے گھرانے کے مقدس نو نہالوں کو، نبی رسول نبی پاک کے جگر پاروں کو شہید ہوتے رہنے کا موقع دیتے رہے، قربان کرتے رہے۔ اس کے بعد آخری مرحلہ آیا، خود کی باری آئی، تب بھی آپ ان کو سمجھائے اور خطبہ دیا، اے لوگوں اب بھی گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز ہے؟ دیکھو میرے گردن پر تلوار چلا کے مجرم نہ بنو، میرا گلا کاٹ کر تم برباد اپنی آخرت کو مت کر لو۔ اب بھی تم اگر سنبھل جاؤ گے، توبہ کر لو گے تو میں اتنی قربانیوں کے باوجود، تمہارے اتنے ظلم کے باوجود، تم نے بھوکا بھی رکھا، پیاسا بھی رکھا، دریا پر تم نے پہرا بٹھا دیا اور ایک قطرہ بھی ہاشمی نوجوانوں کو پہنچنے نہیں دیا، جانثار شہید ہو گئے، گھر بار شہید ہو گیا۔ اس کے باوجود اگر تم اب بھی رک جاؤ گے تو میں تمہاری بخشش کرانے تیار ہوں۔ لیکن ظالموں نے آقا کے کردار کی قدر نہ کی، انہوں نے بدبختی کا مظاہرہ کیا، آپ کو شہید کر دیا۔ امام اپنی شہادت کو موقع اس لیے رکھے تھے کہ ان کو سنبھلنے کا موقع ملتا رہے، حجت پوری ہوتی رہے، اس لیے کہ جن کو وہ شہید کر رہے تھے وہ مسلمان تھے، وہ مصطفیٰ کے گھرانے کے شہزادے تھے، ایک ایک کو شہید کرتے رہے۔ ان کے قتل کا جرم بھی بہت بڑا جرم ہے، مگر ان کو قتل کرنا، ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو قتل کرنا ہے۔ امام علی مقام نے بتایا ان کے قتل کے بعد بھی میں بخشش کرا سکتا ہوں، مجھے اللہ کے دربار میں وہ جاہو عظمت حاصل
حاصل ہے، مصطفیٰ کا نواسا ہوں، مختار کائنات کا میں شہزادہ ہوں، میرے رب کے پاس میری لاج رہے گی اور میں بخشواؤں گا، لیکن اگر تم مجھ کو قتل کر لو گے تو یاد رکھو میں وہی تو ہوں جن کے نانا جان کے پشت پر سوار ہونے کے بعد سجدے کو وہ دراز فرما دیا کرتے تھے، میں وہی تو ہوں جن کے لیے منبر سے خطبہ چھوڑ کر اتر جاتے تھے، میرے نانا جان دنیا کے لیے نہیں اترے، دنیا کے خیال سے سجدے کو دراز نہیں کیے، اس لیے کہ میں دنیا ہوتا تو نماز میں دنیا کا خیال کرنا درست نہ ہوتا، مگر میں دنیا نہیں دین تھا، دین ہوں، اسی لیے دین کی خاطر سجدہ بھی دراز ہوا، دین کے خیال سے منبر سے نیچے بھی آئے۔ اب اگر مجھے قتل کرو گے تو میرا قتل ایک مسلمان ہی کا قتل نہیں ہے، اسلام کا قتل ہے، ایک ہدایت والے ہی کا نہیں ہدایت کا قتل ہے، ایک شریعت والے ہی کا نہیں شریعت کا قتل ہے۔ اب اگر مجھ کو قتل کرو گے توفیق کے دروازے بند ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے کبھی توفیق نہیں ملے گی، بدبختی پر تمہاری مہر لگ جائے گی۔ اب بھی سوچ لو، امام سوچنے کا موقع دیتے رہے، لیکن ظالموں نے بدبختی کا مظاہرہ کر لیا، اس کے بعد ہوا بھی ویسا ہی، توفیق کا دروازہ بند ہو گیا، اب جرم پر جرم ہوا، مدینہ شریف پر حملہ بعد میں، مکہ مکرمہ پر حملہ بعد میں، اسی بربریت میں وہ ظالم ہلاک ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شان کے لیے حضرت ہمارے ہند کے راجہ حضرت خواجہ سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ نے کہا، شاہست حسین بادشاہست حسین، دینست حسین دین پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہست حسین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔